بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک اہم سنگ میل پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے سقیفہ بنی سعدہ۔ اگر آپ مسجد نبوی کے شمال مغربی گیٹ سے باہر نکلیں اور چند قدم کا فاصلہ طے کریں تو آپ اپنے آپ کو ایک خوبصورت اور پرسکون باغیچے میں پائیں گے۔ اس باغیچے کی پرسکون اور پرامن فضا اور اس کے لہراتے ہوئے کھجور کے درخت اور اس کے سرگوشیاں کرتے ہوئے فوارے آپ کو مدینہ منورہ کی پرہجوم زندگی سے دور ایک پرسکون گوشہ مہیا کر دیں گے۔ جب آپ اس میں قدم رکھیں گے تو آپ فوراً طور پر نہیں جان سکیں گے یہ کون سی جگہ ہے اور کیا مقام ہے، مگر جلد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم سنگ میل اور ایک اہم واقعہ اسی جگہ پر وقوع پذیر ہوا تھا، اور یہ سقیفہ بنی سعدہ ہے۔ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں پیر کے دن مدینہ منورہ میں گویا وقت تھم گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا، بلکہ یہ وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ دنیا سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن خاموش غم کی دیواروں کے پیچھے جبکہ جسد اطہر ابھی حضرت سیدہ عائشہ کے گھر ہی میں رکھا ہوا تھا تو غیر متوقع سمت سے تیز سیاسی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں جو آنے والے 1400 برس کی تاریخ کا نقشہ بنانے والی تھی۔ پہلا منظر گھر میں صدمہ اور راستے میں راز، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم کے سرکردہ افراد نبی کریم کو غسل دینے کے دردناک لمحات میں مصروف تھے۔ اسی وقت سیاسی خلا میدان مدینہ منورہ کو اپنی گرفت میں لینے لگی۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب مسجد کے سین میں تلوار سنتے کھڑے تھے اور ذہنی صدمے کی کیفیت میں یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی لمحے ایک انصاری شخص، کہا جاتا ہے کہ وہ عویم بن سعدہ یمان بن عدی تھے، حضرت عمر کے قریب آئے اور ان کے کان میں ایک ایسی خبر سرگوشی کی طور پر سنائی جو بجلی بن کر آپ پر گری۔ حضرت عویم بن سعدہ نے کہا، انصار کو سنبھالو، وہ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو چکے ہیں تاکہ حضرت سعد بن عبادہ کے لیے معاملہ طے کریں اور حضور کا خلیفہ انہیں مقرر کریں۔ عمر نے اپنی سیاسی بصیرت سے فوراً سمجھ لیا کہ وہ وحدت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں قائم کیا تھا چند لمحوں میں ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ علی بن ابی طالب کے پاس نہیں گئے تاکہ انہیں تدفین کے عمل سے نہ روکیں، بلکہ فوراً ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر تینوں حضرات سقیفہ کی طرف وقت کے خلاف دوڑ پڑے۔ دوسرا منظر سقیفہ کے اندر تقسیم ہو رہی تھی۔ سقیفہ دراصل بنو سعدہ کے انصار کا ایک سایہ دار اجتماع گاہ تھی جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو انہوں نے ایک غیر متوقع منظر دیکھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے سردار تھے، بیماری کی حالت میں چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے اور انصار ان کے گرد جمع ہو کر نعرہ لگا رہے تھے، ہم میں سے ایک امیر اور تم میں سے ایک امیر، یعنی حضور کی وراثت کو دو میں تقسیم کیا جانے والا تھا۔ یہ نعرہ دراصل ایک ٹائم بم تھا، کیونکہ قبائلی معاشرے میں دوہری قیادت کا مطلب سیدھا نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی تھا۔ انصار کے خطیب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے اور مدد کرنے میں اپنی فضیلتیں بیان کیں جو کہ ایک ناقابل انکار حقیقت تھیں، مگر وہ اس کے ذریعے قیادت کو مہاجرین قریش سے لینے کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ تیسرا منظر دھماکے کے دباؤ میں سفارت کاری۔ حضرت عمر بن خطاب بولنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایک بھرپور تقریر ذہن میں تیار بھی کر لی تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے غیر معمولی سکون کے ساتھ انہیں روک دیا اور کہا، ذرا ٹھہر جاؤ اے عمر۔ پھر ابو بکر کھڑے ہوئے اور ایک ایسا خطاب فرمایا جو تاریخ کی حکیمانہ ترین
سیاسی تقاریر میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے انصار پر تنقید نہیں کی بلکہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اے گروہ انصار، تمہاری فضیلت سے انکار نہیں، لیکن عرب اس معاملے یعنی قیادت کو قریش کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں مانتے۔ یہاں قریش کی بات کسی نسلی تعصب کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ سیاسی حقیقت پر مبنی تھی، کیونکہ عرب قبائل اوس و خزرج کے کسی سردار کو قبول نہ کرتے، لیکن قریش کو ان کی دینی اور تاریخی حیثیت کے باعث وہ تسلیم کرتے تھے۔ ابو بکر کی یہ دلیل دراصل ریاست کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک سیاسی حقیقت پسندی تھی۔ آوازیں بلند ہوئیں۔ الحباب بن منذر کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہا، میں اس معاملے کا تجربہ کار ہوں، ہم میں سے ایک امیر اور تم میں سے ایک امیر۔ یہاں معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ تلواریں نکلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر تاخیر ہوئی تو صبح تک مدینہ تقسیم ہو جائے گا۔ اسی لمحے حضرت ابو بکر نے فرمایا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو، یعنی عمر یا ابو عبیدہ کی۔ لیکن عمر نے فوراً جواب دیا، نہیں، ہم صرف آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمیں سب سے بہتر ہیں، ہمارے سردار اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابو عبیدہ نے ان کا ساتھ دیا۔ پھر ایک حیران کن موڑ آیا۔ بشیر بن سعد جو انصار کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور سعد بن عبادہ کے مد مقابل بھی تھے، انہوں نے سبقت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ یوں بیعت کا سلسلہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہجوم کے دوران حضرت سعد بن عبادہ جو بیمار تھے دب گئے۔ ان کے ساتھیوں نے شور مچایا، تم نے سعد کو مار ڈالا۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سعد کو ہلاک کرے، وہ فتنے والا ہے۔ اس جملے سے مراد جسمانی قتل نہیں تھا بلکہ سیاسی خاتمہ تھا، یعنی ان کی قیادت کی خواہش بیعت کی بات ختم ہو گئی۔ جہاں تک حضرت علی ابن ابی طالب کا تعلق تھا، یہاں سب سے زیادہ متنازع پہلو سامنے آتا ہے۔ جب یہ تینوں مسجد میں بیعت لے آئے تو حضرت علی نبی کی تدفین سے فارغ ہو کر آئے اور دیکھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض روایت کے مطابق خصوصاً شیعہ مصادر جیسے کتاب سلیم اور الاحتجاج میں ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کے گھر گئے اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں آپ کو گھر جلانے کی دھمکی دی۔ گھر جلانے کی روایت کا عقلی تجزیہ۔ اول حضرت علی بن ابی طالب ایسی شخصیت نہ تھے کہ زبردستی دب جائیں۔ اگر واقعی کوئی حملہ ہوتا تو مدینہ میں شدید تصادم ہوتا اور حضرت علی جیسے بہادر ہرگز خاموش نہ رہتے۔ دوم، حضرت عمر کا مقصد ہر قیمت پر امت کو متحد رکھنا تھا۔ اس کے لیے اگر کوئی سخت الفاظ کہے بھی گئے تو محض سیاسی دباؤ تھے، عملی اقدام نہیں، اور پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ سوم، بعد کے تعلقات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی حقیقی حملہ ہوا ہو، کیونکہ حضرت علی نے بعد میں بیعت کی، خواہ فوراً یا 6 ماہ بعد، اور حضرت ابو بکر و عمر کے مشیر رہے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عمر سے کیا۔ کیا کوئی شخص اپنی بیٹی اس آدمی کو دے گا جس نے گھر جلایا ہو؟ عقل اس کی تائید نہیں کرتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے بعد میں کہا کہ ابو بکر کی بیعت ایک اچانک واقعہ تھی، اللہ نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچا لیا۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی پہلے سے تیار شدہ سازش نہیں تھی بلکہ ایک ہنگامی فیصلہ تھا۔ صحابہ کا اجماع۔ تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے حضرت ابو بکر کے خلاف تلوار اٹھائی ہو، حتیٰ کہ وہ بھی نہیں جو ابتدا میں ناراض تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سقیفہ کا اقدام ایک ناگزیر تدبیر تھا، حضرت سعد بن عبادہ کا موقف۔ انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ شام چلے گئے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بیعت زبردستی مسلط نہیں کی گئی، ورنہ انہیں مجبور کیا جاتا اور سقیفہ ہی میں ختم کر دیا جاتا۔ سقیفہ بنی سعدہ کوئی تخت چھیننے کی سازش نہیں تھی بلکہ ایک شدید بحران کے لمحے میں کیا گیا فوری انتظام تھا۔ انصار نے پہل کی، مہاجرین نے اس صورتحال کو سنبھالا۔ اسلام پہلے ہی دن قبائلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ ریاست قبائلی نظام سے نکل کر خلافت راشدہ کی شکل میں ڈھل گئی۔ بعض لوگوں کے دلوں میں مشاورت نہ ہونے کی کسک باقی رہی،
جسے بعد کی تاریخ میں مختلف گروہوں نے بنیاد بنایا۔ ثقیفہ وہ مقام تھا جہاں نبی کے بعد ریاست نے جنم لیا اور تاریخ اسلام کا ایک اہم سنگ میل وقوع پذیر ہوا، اور انسانوں نے وحی کے بغیر اپنی اجتماعی مستقبل کا فیصلہ کیا۔ ثقیفہ بنو سعدہ میں بات ہونے کے اگلے دن ہی مسجد نبوی میں سب مسلمانوں نے آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ یہ بیعت عامہ کہلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، لوگو، میں تم پر امیر مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں۔ اگر میں درست چلوں تو میری مدد کرو، اور غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ بحوالہ تاریخ طبری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ کی قسم، ہم آپ کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی تھی۔ باقی سب نے بھی آپ کی تقلید کی تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6830۔ بحوالہ تاریخ طبری، جلد نمبر صفحہ 198، جلد نمبر 3۔ اسی طرح اسی دن